بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ہم جس جگہ پہ ہم کھڑے نا ایپیسوڈ میں وہ یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں پر جو عربوں کی تباہی کی جو ہم ذکر کر رہے تھے، عربوں کی تباہی بیسیکلی اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے، اسپیشلی عرب نے اپنی آنکھوں کے سامنے مسلم امہ کا شرازہ بکھرتے ہوئے دیکھا بھی، اور اس کے بارے میں مجرمانہ خاموشی جو رکھی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ کس طرح 9/11 کے بعد عراق، افغانستان، پھر یہ لیبیا، پھر یہ شام اور یہ یمن اور یہ برما میں جو کچھ ہوتا رہا، یہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں ایک ایک کر کے جو کچھ ہوا۔ اور اس سے پہلے بوسنیا کا بھی آپ معاملہ لے لیں، ٹھیک ہے، فلسطین کو جو ہو رہا ہے اس کو تو اب بالکل ہی نیگلیکٹ کر دیا گیا نا فلسطین کو۔ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں کو آپ نے بس زندہ درگور کر دیا، آپ نے ختم ہو گئی ان کی بات ساری، ان کا سٹانس ہی آپ نے رد کر دیا سارا۔ تو یہ حدیث بہرحال اس کو ہم آگے اس عربوں کی تباہی والے بارے میں بات جو ہے ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ یہاں اس حد تک بات اتنی ہی ہو جائے تو ذرا مناسب رہے گا، آگے ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے ادروائز۔ اب یہ ایک اور حدیث یہاں سے آگے میں لے کے چلنا چاہتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اس ایپیسوڈ کے یہ جو ہے نا یہ حدیث نچوڑ ہے، یہ اس کا سینٹر ہے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، ان سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا، تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا۔ اب یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور اہل مکہ اسے خلیفہ بنانا چاہیں گے، لیکن اسے یہ پسند نہ ہوگا۔ پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان سے بیعت کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ آپ ملا رہے ہیں ہم پچھلی حدیث سے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی، جو مسند احمد کی اور سلسلہ صحیحہ کی پچھلی حدیث تھی، صحیح حدیث تھی، یہ اب اس سے بات میچ ہو رہی ہے۔ ان سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان سے بیعت کریں گے، اور ایک لشکر ان کی طرف بھیجا جائے گا ان کے خلاف، اور وہ لشکر جب مقام بیدا میں پہنچے گا تو اس کو دھنسا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتی ہے حدیث، اس میں آگے چل کے ہمیں ملتا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جب خلیفہ بن جائیں گے حضرت امام مہدی تو وہ مال تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک کی سنت کو جاری کریں گے، اور اسلام غالب آئے گا، اور وہ 7 یا 9 سال تک حکمرانی کریں گے، پھر وفات پا جائیں گے۔ اچھا، یہاں 7 اور 9 سال والی بات سے لے کے میں ایک اور حدیث ساتھ ملانا چاہوں گا جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کی تھی، وہ یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مہدی ہیں جو نکلیں گے اور 5، 7 یا 9 سال تک زندہ رہیں گے، اور وہ اتنا مال تقسیم کریں گے کہ لوگ اٹھا نہ سکیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے کیسے خوبصورتی سے ان کو نام سے ڈیفائن کیا کہ وہ مہدی ہیں، یعنی کہ یہ جن حدیثوں میں اشارتاً بات ہو رہی ہے نا، کسی حدیث میں خلیفہ کی، کسی میں قریش کے شخص کی، کسی میں ایک شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا، یہاں پہ اس حدیث کی روشنی میں آپ سب کو ملائیں گے نا تو پتہ چلے کہ ایک ہی شخص کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے حضرت امام مہدی۔ اب یہ جو حدیث اس سے پہلے حدیث حضرت ام سلمہ سے جو روایت ہوئی ہے، جو امہات المومنین میں سے ہیں، یہ حدیث جو مستدرک الحاکم کی صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، جس میں خلیفہ کی موت کی بات ہو رہی ہے جو ہمارا سینٹر ہے اس سارے جو اس ایپیسوڈ کا، ٹھیک ہے۔ اس میں اب خلیفہ کی موت، ابھی تک جتنی حدیثیں آپ کو بتائیں سب صحیح حدیث ہیں۔ اب اس حدیث کو میں 2 ضعیف حدیث کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا مزید وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ کس زمانے کی، کس خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے ڈی کوڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم ضعیف حدیث صرف وہ لیں گے جو کہ صحیح حدیث کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کو میچ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہیں، ان سے ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ اب یہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شہزادے لڑیں گے خزانے کے لیے، یعنی حکومت کے لیے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، اور پھر مشرق سے ایک لشکر آئے گا، اور جب یہ ہوگا تو جا کر اس سے بیعت کرو اگرچہ گھٹنوں کے بل جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر 3 شہزادوں کی لڑائی کی بات ہو رہی ہے، ان کے 3 پرنس وہ حکومت کے لیے لڑیں گے۔ اب یہاں پہ ہم نے ملانا ہے اس بات کو، خلیفہ کی موت کے بعد یہ 3 پرنسز میں حکومت کے لیے لڑائی ہونی ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے بات جو کی ہے تو یہ بادشاہ اس میں کون ہے، اور اس میں جو آپ ابھی 3 شہزادوں کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں تاکہ ہمیں سمجھ جائے کہ یہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
جی یہ جو خلیفہ کی موت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ بادشاہ کی جس کی موت کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک ضعیف حدیث ہے، وہ ہم ساتھ ملا لیتے ہیں، پھر اکٹھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ 3 شہزادے کون سے ہیں حالات حاضرہ کے مطابق، اور یہ بادشاہ کون ہے۔ اب یہ حدیث ہے نعیم بن حماد کی۔ صحیح۔ اچھا، ابھی آپ کو ناظرین رضوان بھائی نے ابھی نعیم بن حماد کے بارے میں حوالہ دیا تھا، چونکہ یہ بہت سارے علماء کرام اس کا حوالہ دیتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو ذرا ان کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن اس لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ حضرت نعیم بن حماد ہے، حضرت نعیم نہیں ہے، نعیم بن حماد ہے، اور یہ حضرت امام بخاری کے شیخ ہیں، یعنی کہ ان کے استاد کے بھی استاد ہیں، اور یہ تابعین میں سے آتے ہیں، اور انہوں نے کتاب الفتن مرتب کی جس میں تمام احادیث جو ہیں فتن کے بارے میں ان تمام کو یکجا کر کے ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا، اور جس کا نام انہوں نے رکھا کتاب الفتن۔ تو اس میں سے جو ہے نا اکثر جو ہے آج کے دور کے اینڈ آف ٹائم کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ریفرنس جو ہے وہاں سے ہمیں ملتے ہیں، شاید ستہ میں تو موجود ہیں، لیکن حضرت نعیم بن حماد نے تمام احادیث مختلف کتب کے تو بعد میں آتی رہی ہیں، لیکن جتنی بھی فتن کے بارے میں تھی ان تمام کو انہوں نے جمع کر دیا۔ ضعیف حدیث ہے، لیکن ہم اس کا سہارا لیں گے معاملات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ٹکرا نہیں رہی بلکہ ایکسپلین کر رہی ہے معاملے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 5واں مر جائے گا تو حرج ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ 7واں مر جائے، صحیح صحیح، 7واں مرنے کے بعد بھی حضرت امام مہدی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اب 5واں مرنے کے بعد یعنی کہ 5واں بادشاہ جب مر جائے گا تو حرج ہوگا۔ اب اس کی آپ کو سمجھ لیں کہ اچھا بادشاہ کو پہلے اب ہم سمجھ لیں، جب سعودی عرب بنا تو اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ تھا کنگ عبدالعزیز۔ صحیح۔ اب کنگ عبدالعزیز کی فیملی میں ہی بادشاہ چلی آ رہی ہے، یعنی کہ اس کے بیٹوں میں، کنگ عبدالعزیز کے بعد اس کا ایک بیٹا آیا، پھر دوسرا بیٹا آیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح یہ بیٹوں میں اقتدار چلا آ رہا ہے ترتیب سے۔ اب جو ان کا جو بیٹوں میں اقتدار چلا ہے، جو 5واں کنگ عبدالعزیز کو ملا کر جو 5واں بادشاہ بنتا ہے وہ بنتا ہے کنگ فہد۔ صحیح۔ اب کنگ فہد کی وفات ہوتی ہے 2005 میں۔ اب یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کیونکہ یہ حدیث نا حالات کے ساتھ میچ کر رہی ہے بڑی خوبصورت انداز میں۔ صحیح۔ اب یہ اس میں حدیث میں آیا کہ یہ 5واں مرنے کے بعد حرج ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب حرج کیا ہے، حرج سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب میں آپ کے اس پوائنٹ پہ آؤں گا، تھوڑا سا میں اس کو سمجھا لوں کہ یہ بادشاہ کون ہے اور یہ 3 شہزادے کون ہیں، اس پہ ہم آتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہلے اس حدیث کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں جائیں گے۔ اب حرج کیا ہے، حرج کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا، یعنی کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ صحیح۔ عمل کم ہو جائے گا، صحیح، یعنی کہ عملی طور پہ مسلمان جو ہے نا وہ برائے نام رہ جائے گا، ہاں جی، اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، اور حرج کی کثرت ہوگی، حرج یعنی قتل۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ اس کی اب حرج کی ایکسپلینیشن ایک اور مزید صحیح حدیث میں ملتی ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، دونوں صحیح حدیث ہیں۔ صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل تو ابھی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جنگوں میں جتنا ہم قتل کرتے ہیں تو قتل کیا اس سے زیادہ بڑھ جائے گا؟ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حج سے مراد کافروں کا یا مشرکین کا قتل نہیں ہے۔ اچھا، اس حج سے مراد یہ کہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ گے، یعنی کہ مسلمانوں میں خانہ جنگیاں، مسلمانوں میں سول وارز، جو کہ ایگزیکٹ سچویشن ہماری چل رہی ہے اس وقت۔ آپ یہ دیکھ لیں عراق کے اندر جو سول وار کی حالت ہے، شام میں سول وار کی حالت ہے، یمن میں سول وار کی حالت ہے، لیبیا میں سول وار کی حالت ہے، صومالیہ میں سول وار کی حالت ہے۔ یہ ہم آپ کے ساتھ یہ جو چلا رہے ہیں اس وقت، یہ ہم پیچھے نقشہ چل رہا ہوگا ویڈیو میں، اس میں آپ دیکھیں گے یہ عراق، شام، یمن، لیبیا، صومالیہ، ان سب میں مسلمان آپس میں خانہ جنگی کی حالت میں ہیں، حرج ہو رہا ہے، حرج اس وقت بڑھ چکا ہے، احادیث وہ پریڈکشن پوری ہو چکی ہے، ہم اس نہج پہ، اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جب یہ معاملہ جو ہیں آگے کی طرف جا رہے ہیں، بڑی نشانیوں کی طرف قیامت کی۔ ہم اس وقت بالکل اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں مائنر سائنس کے۔